جب کوئی سوال سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ انجام کار عمل پر لاتا ہے، لیکن اگر سوال سنجیدہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل کی طرف نہیں جاتا۔ خود شناسی بھی ایسا ہی ایک سنجیدہ سوال ہے۔ اگر آپ اس سوال کو دل میں رکھ لیتے ہیں اور غور و فکر شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب اشاروں کی صورت میں دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایک دم سے اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا۔ ماضی میں ایک شخص گزرا ہے، اس نے کاروبار کے متعلق علم حاصل کرنے کی غرض سے یورپ چلا گیا، مگر وہاں جا کر اس نے وکالت کی تعلیم حاصل کر لی۔ بعد میں واپس آ کر وہ لیڈر بن گیا اور دنیا اس کو قائد اعظم کے نام سے جاننے لگی۔ قدرت نے لازم کر دیا کہ یہ راستہ ڈھونڈنے سے ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹن دبائیں اور آپ خود کو پہچان جائیں۔ کوشش لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم چاہو گے، کوشش کرو گے تو پھر ملے گا۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اس سوال کا جواب شعوری کوشش مانگتا ہے۔ سجدے کرنے پڑتے ہیں، کئی جگہ بھاگنا پڑتا ہے، آپ کا اصل چہرہ کئی حادثات سے نکلتا ہے، کئی جگہ آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کے اندر کا لالچ باہر آ جاتا ہے، اور وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ سانپ کی صورت میں، یعنی کہ سانپ نکلتا ہے آپ کے اندر سے باہر اور آپ کہتے ہو کہ میرے اندر اتنا لالچ ہے۔ کبھی آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہو تو موتی باہر نکل آتا ہے، آپ کہتے ہو کہ میرے اندر اتنا خلوص ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو شیر باہر نکل آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی بہادری ہے۔ پتہ چلا کہ ساری چیزوں کو اپنے اندر تلاش کرتے کرتے آخر کار وہ اصل چیز مل جاتی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اگر آپ اس سوال کے سفر میں بول پڑیں تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے بھولا، یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کی جانا میں کون۔ جب آدمی بن جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہ میں ہوں اور نہ وہ، لیکن اس سفر کے دوران اسے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ میں موسیٰ ہوں یا کہ فرعون۔ اگر کنارے کے قریب پہنچ جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں کون ہوں۔ پھر آپ اسی نام کے ساتھ انجام کی طرف چل پڑتے ہیں، اسی شناخت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔